ہاں البتہ مجھے اس ثقافت اور اس زبان سے صدیوں سے دلچسپی ضرور ہے. مجھے یہاں پر بلاتے ہیں آپ، مجھے دعوت دیتے ہیں. ویسے میرا کام تو یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کی مہمان نوازی ہے، لیکن آج کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی کہ مجھے بجائے اس کے آپ نے لیے ایز اے مقرر یہاں بلایا. میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آج کی یہ تقریب لواری ٹنل کے منصوبے کی کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچنے کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں حاجی محمد ظفر صاحب، حاجی سلطان صاحب، میرے محترم دوست حاجی گلفروز، ان لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا آج کے اس تقریب کی. میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی انفرادی محنت سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد ممکن ہوا. اس کے ساتھ میرے کچھ دوست جو والنٹیئرلی آج صبح اس ہال کو سیٹ اپ کرنے کے لیے صبح میں اٹھا بھی نہیں تھا، وہ اٹھ کے آ چکے تھے یہاں. اس کی صفائی، اس کی دھلائی اور یہ سارا ارینجمنٹ جناب میر ولی شاہ صاحب، سنگین علی شاہ، اور ان کے ساتھ میرے دوسرے معزز دوست یہاں پہ ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے یہاں آ کر آپ تمام کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا، اس کا ارینجمنٹ کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ خدمت یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور اس تقریب کے انعقاد نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ان اکابرین کا جنہوں نے 70 کی دہائی میں ہاؤس آف پاکستان کے فلور پر اس مسئلے کو اٹھایا اور ہمارے حکمرانوں کے گوش گزار کیا کہ یہ منصوبہ چترال کے عوام کے لیے کتنا اہم ہے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، جن کا نام جناب ڈاکٹر نظر ولی شاہ صاحب مجھ سے پہلے لے چکے ہیں. میں پاکستان کے ان تمام حکمرانوں کا چترال کی عوام کی طرف سے اس محفل کی وساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس منصوبے پہ کام شروع کیا اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا. میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ اس تصویر کے نیچے کھڑے ہو کر ان کے کارنامے کی تعریف کرتا رہوں یا ان کے تصویر کے نیچے کھڑے ہو کے ان کے کارنامے کی تعریف کرتا رہوں. انہوں نے اپنی قومی ذمہ داری کو سمجھ کر بحیثیت حکمران اپنی قومی ذمہ داری کو انجام دیا. اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے لیے درپیش ہے، انہوں نے تو یہ مسئلہ بنا دیا، انہوں نے تو یہ منصوبہ بنا دیا، انہوں نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا. اب اس لواری ٹنل کے نکلنے سے جو تبدیلی آئے گی، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس سے معاشرہ تہس نہس ہو سکتا ہے، اس سے معاشرے میں سدھار بھی آ سکتی ہے. ہمارا مقصد، آپ کا مقصد، اہل چترال کے سامنے جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ آج کی اس تقریب میں ہمیں اس چیز کی وضاحت کرنا ہے. اس لواری ٹنل کے نکلنے سے ہمارے لیے، ہمارے سامنے کیا چیلنجز درپیش ہیں. میں ان پہلوؤں کا ذکر کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو اس علاقے کی سیاسی صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول ضرور کراؤں گا. چترال آپ کے علم میں ہے کہ ملک کا انتہائی شمالی اور سرحدی علاقہ ہے.
اور پورا خطہ اس وقت ایک نام نہاد وار اگینسٹ ٹیرر کی زد میں ہے. آپ سب جانتے ہیں ایک نام نہاد طالبانائزیشن کے کنٹرول میں ہے، اور بین الاقوامی فورم پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں حکومت پاکستان کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اے اہل چترال، تمہارے دروازے پہ مستقبل میں آنے والی ایک بھیانک نام نہاد جنگ دستک دے رہا ہے.